ہم جب بچپن میں تراویح پڑھنے یا پھر دیگر نمازوں کے لیے اپنے والدین کے ساتھ جب جاتے تھے، بڑوں کے ساتھ جاتے تھے، تو ہمیں بھی سب سے ذرا پروٹیکشن یہ فیل ہوتی تھی کہ ہم یہاں پہ کچھ بھی کریں گے کوئی اونچی آواز میں بولے گا نہیں، ڈانٹے گا نہیں، ہمیں یہ ادب مسجد کا. پھر آپ نے کہا اونرشپ ہمیں ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جو مختلف چیز ہوئی آج سے 10 15 20 سال پہلے نہیں تھی، مساجد کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے تھے. اب اذان سے کچھ دیر پہلے دروازہ کھلتا ہے اور نماز سے 15 منٹ کے بعد بند ہو جاتا ہے. یہ طرز عمل کہاں سے آیا؟ اس میں جو یہ سسٹم ڈیولپ ہوا یہ کوئی انفرادی عمل تھا یا پھر اجتماعی طور پر یہ طبقہ فکر ان کی سوچ تھی؟ یہ زوال کی ایک لمبی داستان ہے جس کا بہت سے پہلو ہیں. ان میں سے ایک پہلو کا آپ نے اشارہ کیا. یہ مسجدیں بند نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ مسجدیں مہمان سرائی تھیں، یہ مسجدیں کلینک تھیں. یہ مقروض کے لیے، یہ پریشان حال شخص کے لیے وہاں پہ اطمینان کی جگہ تھیں. یہ جو آپ نے 15 20 سال پہلے کے ذکر کیا، یقیناً ایک وقت آیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات تھے اس میں حفاظتی اقدامات کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑیں اور کرنی چاہیے بھی، اور اس میں حرج میں نہیں ہے کہ ہمارا سب سے بڑا گھر اللہ کا گھر مسجد ہے اور اس کو سب سے پہلے تحفظ ملنا چاہیے. لیکن یہ ایک عارضی ایک آزمائش تھی جس سے ہم گزر چکے. ان تمام آزمائشوں کا اچھے انتظام کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اب آپ کے پاس CCTV کیمراز موجود ہیں، سیکیورٹی کے بہت سے سسٹم آ چکے ہیں. ان کے ذریعے ہم اپنی مساجد کو بہترین طریقے سے اسی طرح عوامی خدمت کے لیے، لوگوں کے ریلیف کے لیے رکھ سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں کہ کم از کم صبح فجر سے لے کے رات گئے تک، عشاء کی نماز کے بعد 2 3 گھنٹے تک جو شخص آئے وہ سکون سے اپنی عبادت کر سکے. اس کو ایسا نہ ملے کہ جماعت کے 1 گھنٹے کے بعد جو اچھی جگہ تھی وہ بند کر دی گئی ہے. تو یہ ہمیں کلچر بنانا ہوگا. یہ ذمہ داری صرف مسجد کی نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کو مل کے مسجد کو سنوارنا ہوگا اور مساجد کو آئیڈیل بنا کر ایک نئے کلچر کی بنیاد رکھنی ہوگی.